عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے سیرت النبی کے مقدس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ سیرت النبی کا عنوان یہ ایسا عنوان ہے کہ ساری زندگی اس پر گفتگو کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کسی بھی پہلو پر گفتگو کی جائے، ساری زندگی گفتگو کی جائے تو وہ پہلو ختم نہیں ہوتا، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جس طرح آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، آپ کی رسالت بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کی عظمت بیان کرنا، آپ کی منقبت بیان کرنا، آپ کی سنتوں کو بیان کرنا، آپ کے دین کو بیان کرنا، آپ کی شریعت کو بیان کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرنا، آپ کے حلیہ مبارک کو بیان کرنا، یہ بھی اہم ترین عبادت ہے۔ کیا دلیل ہے کہ شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنا، آپ کی صورت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے محبوب کی سیرت کو محفوظ فرمایا، اپنے محبوب کی عظمت و شان کو محفوظ فرمایا، جس طرح اپنے محبوب کی شریعت، رسالت، سنت کو محفوظ فرمایا، اسی طرح آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور آپ کے حلیہ مبارک کو بھی محفوظ فرمایا۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو اللہ اسے محفوظ نہ فرماتا۔ اگر حلیہ مبارک، صورت مبارک کو بیان کرنا عبادت نہ ہوتا تو اللہ اسے محفوظ نہ فرماتا۔ تو باری تعالیٰ کا محفوظ فرمانا دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو، حلیہ مبارک کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، اسی طرح جس طرح آپ کی سنت، آپ کی شریعت کو اپنانا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے جس طرح نبی کا دین محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، اسی طرح آپ کا حلیہ، آپ کی صورت، آپ کی شکل مبارک کو بھی محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ محبوب علیہ السلام کا
حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، وہ اور دیگر صحابہ کرام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کسی کا ایمان تھا، جس طرح کسی کو آپ سے عقیدت اور محبت تھی، اپنے ایمان اور اپنی محبت کے تقاضے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو بیان فرمایا۔ حضرت ہند نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یتنالو وجہہ تنالو القمر لیلۃ البدر، کہ میرے محبوب کا چہرہ انور، روح انور 24 رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ لوگوں اس موتی کو کہتے ہیں جو اندھیری رات میں دور سے چمکتا ہوا نظر آئے، اس کو لوگوں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس موتی کی چمک اور ادھر چاندنی رات کی چمک دونوں نور ملے، اس سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ میرے محبوب کا روح انور روشن۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آبیان مشرب، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح میرے محبوب کا چہرہ انور حسین تھا، روح انور حسین تھا۔ یعنی آپ کا چہرہ مبارک صرف سفید نہیں تھا، بلکہ گلاب کی رنگت اس میں ملی ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں آرائیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی جبہتہ۔ صحابہ کا عشق دیکھیے، صحابہ کی محبت دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ انور، روح انور ایسا روشن تھا، آپ کی پیشانی مبارک ایسی روشن تھی کہ جیسے آپ کی پیشانی کے اندر سورج چل رہا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار جیسا روشن تھا؟ فرمایا لا بل مثل القمر، فرمایا تلوار کی طرح روشن نہیں تھا۔ تلوار میں لمبائی ہے، تلوار میں کاٹ ہے، تلوار کی روشنی چمک آنکھوں میں چھبنے والی ہے، میرے محبوب کا روح انور چاند کی طرح روشن تھا، جس کی چمک روشنی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا مثل الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند کی طرح روشن۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، فرماتے کہ میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا، ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتا، پھر جو ہے ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا، پھر آپ کے رخ انور کی طرف دیکھتا، پھر ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا، پھر آپ کے رخ انور کی طرف دیکھتا۔ آگے فرماتے ہیں فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آقا نامدار سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چاند سے زیادہ روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا، بے مثال حسن و جمال بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ رب کائنات نے آپ کو تمام ظاہری باطنی عیبوں سے پاک فرمایا، پیدا فرمایا۔ پاک نہ آپ میں کوئی باطنی نقص تھا اور نہ ہی کوئی ظاہری جسم میں کوئی نقص تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں اپنے شعر میں کأنک قد خلقت کما تشاء، اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کو تو رب کریم نے ایسا پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت پیدا ہو۔ فرماتے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ کی چاہت تھی، اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے انداز میں یہ بات کہتا ہوں کہ گویا کہ رب کائنات اپنے محبوب سے پوچھ کر اس کا حسن و جمال بنا رہے ہیں کہ محبوب آپ کا رخ انور ایسا بنا دو، ایسا خوبصورت بنا دو، آپ کی پیشانی مبارک ایسی بنا دو، آپ کی آنکھیں ایسی بنا دو، آپ کے رخسار ایسے بنا دو۔ محبوب سے پوچھ رہے ہیں جیسے محبوب کی مرضی ہے ویسے اللہ بنا دو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ نے تمام انبیاء رسول کو خوبصورت پیدا فرمایا اور خوبصورت پیدا فرمایا۔ سابقہ انبیاء میں جو حسن و جمال اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، اسی حسن و جمال کی وجہ سے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی، جب زلیخا کے بارے میں سہیلیوں میں باتیں ہونے لگی، بات چلنے لگی، تذکرہ ہونے لگا، زلیخا تک بات پہنچی کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیل رہی ہیں، ایسی ایسی میری سہیلیاں میرے بارے میں رائے قائم کر رہی ہیں۔ تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، 2 تکیے لگائے، دسترخوان سجایا اور بلا کر بٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں تیز
وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. ہاتھوں میں چھریاں دے دی، پھل کاٹنے لگی. یوسف علیہ السلام کو کہا ادھر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، اتنا خوبصورت انسان کبھی دیکھا نہیں. یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوگا. سبحان اللہ. تو اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، ہموں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. پتہ ہی نہیں چلا یہ چھری چل کہاں رہی. یہ تو یوسف کا حسن و جمال تھا، جنہیں دیکھ کر پھلوں کے بجائے انگلیاں کٹ گئی. میرے اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی اليد. اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کے رخ انور کو دیکھ لیتی تو وہ دلوں کو کاٹ دیتی، دلوں پر چھریاں چلا دیتی. ہاتھوں کی انگلیوں کی کیا حیثیت ہے. سبحان اللہ. دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ان کو پتہ نہیں لگا. چنانچہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کا رخ انور دیکھا، اپنی جانیں قربان کر، گردنیں کٹوانا، جسم ٹکڑے ٹکڑے کروانا، جان کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک کیسا تھا. حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں اطول من المربوع واقصر من المشذب. کہ آپ کا قد مبارک درمیانے قد والے سے تھوڑا سا لمبا اور بہت چھوٹے قد والے سے لمبا تھا. نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، درمیانے قد والے سے بھی تھوڑا سا اونچا. آقا کے سر مبارک کیسا تھا. فرمایا عظیم الحامہ، سر مبارک قدرے لمبا تھا، بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا. سر مبارک قدرے بڑا تھا، نہ اتنا زیادہ بڑا کہ دیکھنے میں بے ڈھنگا معلوم ہو، نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا بڑا تھا. اس سے آپ کی عقل کی طرف اشارہ کہ آپ کی عقل تمام لوگوں سے زیادہ ہے. اللہ نے جب عقل کو تقسیم کیا، عقل کے 100 حصے لیے، 100 میں سے ایک حصہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں تقسیم ہوگا اور 99 حصے اپنے محبوب کو عقل میں عطا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے آپ کی عقل تمام لوگوں سے 99 حصے زیادہ ہے. بال مبارک کیسے تھے. راجی الشاہ، راجی الشاہ فرمایا کہ تھوڑے سے ٹکڑے آگے لیسا بالجاد القدر ولا بالسب، نہ بہت زیادہ ٹکڑے آنے اور نہ ہی آدمیوں کی طرح بالکل سیدھا، بلکہ مناسب بن لیے ہوئے تھے.
مناصر بن لیے ہوئے تھے. زلف مبارک کیسی تھی؟ فرمایا یجانی یشارو شہمت اذنیہ اذا ہوا وفرا. جب آپ کے بال مبارک زلف مبارک زیادہ ہوتی تو کانوں کی لوتن جسے وفرا کہتے ہیں. اکثر آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ کانوں کی لوتن بال رکھا کرتے تھے. زلف مبارک کانوں کی لوتن. جب کبھی سفر پر کے کتروا نہ سکے، لمبے ہو گئے تو کانوں کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر، اس کو لما کہتے ہیں. جب اور زیادہ سفر لمبا ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے آپ حجامت نہ بنوا سکے تو بال اور زیادہ لمبے ہو گئے تو کندھوں مبارک تک آتے تھے، جسے جمعہ کہتے ہیں. آپ کا اکثر معمول یہی تھا کہ آپ بالوں کو کانوں کی لو کندھوں سے نیچے آپ بال نہیں ہونے دیتے. آقا کی پیشانی مبارک کیسے؟ فرمایا واسع الجبین، قدرے کشادہ تھی. آپ کی پیشانی مبارک قدرے کشادہ تھی، چھوٹی نہیں تھی، نہ لمبائی میں چھوٹی نہ ہی چوڑائی میں چھوٹی، بلکہ قدرے کشادہ تھی. یہ بھی باعزت ہونے کی نشانی ہے، باوقار ہونے کی نشانی ہے. رب مبارک کیسا تھا؟ اظہر اللون، چمکتا ہوا رب، چمکتا ہوا، لیکن لیس بالابیض الامحا، چونے کی طرح سفید نہیں تھا. اس میں کشش نہیں ہوتی، جاذبیت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے سفید رنگ میں گلاب کی سرخی گری ہوئی تھی، جس سے جو دیکھتا وہ آپ کی طرف مائل ہوا. آپ کا حسن، آپ کا رنگ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا. ابرو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ازج الحوالق، ازج الحوالق. آپ کے ابرو مبارک خمدار تھے، یعنی یوں سیدھے نہیں تھے کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں، بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، یوں تھے تھوڑا سا ٹیڑھا. ازج الحوالق. اور فرمایا سوابق فی غیر قلم، باریک گنجان بینہما علم، دونوں کے درمیان یہاں پر بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی یدور الغل، جو غصے کے وقت ابھرتی تھی. ناک مبارک کیسا تھا؟ امن العرنین، ناک مبارک بلندی مائل تھی. ناک مبارک کیسی تھی؟ بلندی مائل تھی. فرمایا لہو نور یعلوہ، آپ کی ناک پر ایک نور چمکتا ہے. یحسبہ من لم یتا امل اشما، امتداد اچانک پہلی مرتبہ دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا ہے.
اونچا تھا، آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے؟ فرمایا سہل الخطین، نرم گودے والے، ملائم، لیس بالمطہم ولا بالمکلف، نہ ہی رخسار مبارک اندر کو چپکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، بلکہ مناسب پرگوشت نرم ملائم پرگوشت تھے، لیکن بہت زیادہ موٹے نہیں تھے کہ باہر کو نکلے ہوئے ہوں۔ داڑھی مبارک کیسی؟ کث اللحیہ، گنجان بھری ہوئی، زیادہ عظیم اللحیہ، بڑی، کان قص شعر الراس واللحیہ، محبوب علیہ السلام کے سر مبارک کے بال بھی گنجان تھے، داڑھی مبارک کے بال بھی گنجان تھے، زیادہ تھے۔ دہن مبارک کیسا تھا؟ ضلیع الفم، قدر کشادہ، اور دندان مبارک کیسے تھے؟ مفلل الاسنان، آپ کے دندان مبارک بڑے بڑے، چوڑے چوڑے، موٹے موٹے نہیں تھے بلکہ باریک تھے، اور سامنے والے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ۔ گردن مبارک کیسی تھی؟ فرمایا کان عنقہ جید نوریۃ فی صفاء الفضہ، گردن مبارک لمبی، باریک اور صفائی میں، چمک میں چاندنی کی طرح سفید۔ سبحان اللہ۔ سینہ مبارک کیسا؟ پیٹ مبارک کیسا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ بالکل برابر۔ آج کل کے مولوی کی طرح نکلا ہوئے پیٹ بڑھا کے تو نکلا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ سینہ اور پیٹ مبارک برابر تھا۔ عریض الصدر، سینہ چوڑا، جو کہ بہادر ہونے، طاقتور ہونے، مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ بدن مبارک کیسا؟ معتدل الخلق، تمام اعضاء معتدل پرگوشت تھے۔ بعیدہ ما بین المنکبین، دونوں کندھوں میں قدر فاصلہ، یعنی کرتے گردن کے ساتھ جو ملے ہوئے نہیں تھے، چھوٹے نہیں تھے، ان میں فاصلہ۔ ضخم الکرادیس، مضبوط جوڑ والے تھے۔ اشجع الناس، بہادر تھے، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ظاہری اعضاء کی نورانیت کیسی تھی؟ انور المتجرد، عام لوگوں کی وہ اعضاء جو کپڑوں سے باہر ہوتے ہیں، وہ بقیہ جسم کی بنسبت ان میں رنگت میں فرق ہوتا ہے۔ جو کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہیں وہ اعضاء تو خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں چمک ہوتی ہے، لیکن ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ ان سے مختلف ہوتے ہیں، زیادہ چمکدار روشن نہیں ہوتے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعضاء جو کپڑوں سے باہر ہوتے تھے وہ بھی روشن اور چمکتے ہوئے. سبحان اللہ. آقا نامدار سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کا کیسے تھے؟ اذا زان زان قلعا یخط تکفیا. آپ جب چلتے تو ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ قدم اٹھاتے اور اس طرح چلتے تھے گویا کہ اونچی جگہ سے اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہی ہے، ایسے جھوم کر چلتے تھے. دیکھتے کیسے تھے؟ لوگوں کی طرف متوجہ کیسے ہوتے تھے؟ اذا التفت جميعا. جب آپ سے کوئی بات کرنے کی خواہش کرتا، آپ کو کوئی بلاتا تو پھر آپ صرف یہ نہیں کہ روح اندر کو کر کے بات سنتے تھے، بلکہ آپ سارا اس طرح پھر جاتے اس کے بات کرنے والے کو عزت دیتے، اس کی بات کو اہمیت دیتے. دیکھتے کیسے تھے؟ نگاہیں مبارک کیسے تھے؟ آپ کی اکثر نگاہیں نیچے نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء. اکثر آپ جب چلتے نگاہیں نیچے رکھتے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنے کی عادت شریفہ نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی محبت، آپ تسلط سے عقیدت، ان کی دیانتداری، دیکھیے کہ ہر چیز کو کس طرح محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان کے کیا کہنے، صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، جنہوں نے محبوب کا حلیہ مبارک دیانتداری سے امت تک پہنچایا ہے. تو کیا خیال ہے کہ دین کے بارے میں وہ بددیانتی کریں گے؟ ان کے بارے میں بددیانتی سوچنا ہی کفر ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا نامدار سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.